الحمدللہ الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہ میزبانہ نے سرکار دی محفل دا عقیدت نال اہتمام کیتا۔ تسی سارے عزیز بزرگ بھائی سرکار دا ذکر سننے واسطے تشریف لے آئے ہو۔ سرکار دی محفل بڑے ادب دے نال تشریف فرما رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا سننا سنانا قبول فرمائے، میزبانہ دا اہتمام قبول فرمائے۔ اللہ انہاں دے گھر بار عمر عزت نیکی اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی تلاوت نعت شریف آپ حضرات بڑی دیر سے سن رہے ہو۔ اللہ پاک نے وعدے کے مطابق من توفیق عطا فرمائی۔ یہ آواز فیصل صاحب بہت بڑے خطیب نے، بڑی دیر سے بیٹھے نے، یہ کچھ بیان تے کرنا چاہتے سن، مگر اللہ تعالیٰ نے عزت دے دے ادبن انہاں میرا ہی اعلان کیتا ہے۔ محسن بیٹے نال وعدہ کیتا تو اسی حضرات کی زیارت ہوئی، بس دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ دنیا تے رہیے تے حضور دی غلامی چ رہیے، جائیے تے آقا دی غلامی جائیے، بائیمان جائیے، قیامت والے دن جدو اٹھیے ادو ہی حضور دیا غلامت اٹھیے۔ اے سب کچھ اسی اس واسطے کرنے ہیں کہ سرکار دی بارگاہ حاضری ہے۔ تو کچھ بیان کرنے واسطے گلا نہ کرو، بیٹا نہیں کرنا، بیٹھ سو اس میرے کول بیٹھ جاؤ، اتنے بیٹھ جاؤ، شک ہے جگہ، گلا نہیں کرنی ہوں میری سننی۔ بڑی دیر بعد میں تواڈے پنڈ چ آیا،
میرا خیال ہے 3-4 مرتبہ ملتے بھی ہیں. تو جس مقصد واسطے محفل کرائی ہے نا وہ میرا خیال ہے کسی سامنے رکھو کہ میں کچھ بیان کرنا جنہیں اللہ توفیق عطا فرمائے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. تقریر شروع ہوئی کہ کائنات اندر کسے شے دا وجود نہیں سی. اول مخلوق حقیقی، صرف اول نہیں میں کہہ رہا ہوں، اول مخلوق حقیقی حضور دا نور ہے. اول مخلوق حقیقی سرکار دا نور ہے. اور ایک ذرے تلک عرش اعظم تک، تحت الصراط تلک لامکانی بلندیاں تک، قطب جنوبی تلک قطب شمالی تک، کائنات کا وجود آنا اور کائنات کا نظام جڑا چل رہا ہے اے حضور دے میلاد دا صدقہ ہے. ایک ایک لفظ تے توجہ فرمانا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. کائنات اندر کسے شے دا وجود نہ ہوتا، کائنات ہونی نہیں سی. اے جو کچھ بھی ہے نا، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، ذرے تو لے کے عرش تک، اے خدا دی خدائی دا مارز وجود چ آنا حضور دے میلاد دا صدقہ ہے. اگر حضور نہ ہونا ہوتا تو کوئی شاید نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی. اے جان ہے نا، دماغ کم کر رہا ہے، آنکھ کم کر رہی ہے، کن کم کر رہا ہے، زبان کم کر رہی ہے، ہاتھ کم کر رہا ہے، پیر کم کر رہا ہے، لتاں کم کر رہی ہیں. جدو جان نکل جائے اکھاں بند کری دیا نے، لتاں سدھیاں کری دیا نے، ہاتھ سدھے کری دن پہ آکڑے نے اتھے ہی رہن گے، سدھے نہیں ہونے کیونکہ جان چلی گئی ہے. جان ہے وہ جہان کی. حضور کائنات دی گر ارض و سما کی محفل میں لو لا قلمہ، اے حدیث لفظ، لو لا قلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، کائنات دا ماغ وجود چھپانا یہ حضور دے میلاد دا صدقہ ہے. اور کائنات دا نظام چلنا حضور دے زندہ ہوتا صدقہ ہے. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کائنات اندر کس سے شاید اول مخلوق حقیقی تیرے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور ہے. اسی بات سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب کو پہلا میرے نور کو پیدا فرمایا. دوسری روایت اس طرح ہے یا جابر ان اللہ خلق قبل اشیاء نور نبیت من نور ہی. اے جابر اللہ نے سب تو پہلا میرے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا، ٹکڑا نہیں، رب دے نور دا جلوہ. اے لفظ تسی بولو رب دے نور دا، پھر بولو رب دے نور دا. حدیث سنو، اس واسطے سرکار نے فرمایا
انا میرا تن جمال الحق، حضور نے فرمایا میں حق دے جمال دا شیشہ ہوں، انا میرا تن جمال الحق۔ دوسری حدیث ہے انا میرا تن رحمان۔ تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو اور ایمان تازہ کرو، حضور نے میلاد چھوڑنے والے ہو، جدوں عرض کی نا کملی والے تسی رب کول گئے؟ فرمایا ہمیں رب کول گیا، تو رب کیوں گیا؟ فرمایا بڑا سونا، رأیت ربی فی آسانی صورت، وہ بڑا سونا۔ حضور اسی کی سر کیے، فرمایا من رانی فقد رال حق، جنہیں مینو ویکھ لیا انہیں حق لیا۔ یہ رب دے نور دا ٹکڑا نہیں، یہ رب دے نور دا چھلوہ ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے مصطفیٰ آئینہ روح خدا، مصطفیٰ آئینہ روح خدا۔ حضرت حسن رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دیکھو، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اللہ نہیں، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ رب دے نور دا جلوہ تے بابے ہوری آندے نے جنہیں نہیں ڈٹھا کوئی کرن گلاں، جنہیں ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت نو جان دے نے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں۔ ماشاءاللہ اسی طرح توجہ سن دے رہو۔ اتھک میں ایک غلط فہمی دا وضاحت کرنا چاہنا، یہ دا مطلب ہے نہیں کسی حضور بشر نہیں مانتے، حضور بشر بھی، حضور دی حقیقت نور ہے۔ بلکہ میں کہاں گا دو لفظ یاد رکھ لو، جے ایزے نور ویکھے تے سرکار ایزے نور بھی بے مثال ہے، جے ایزے بشر ویکھے تے خدا دی خدائی چے ہو جائے بشر بھی کوئی نہیں۔ بڑے دی میں وضاحت کر لگا، ایزے نور سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نور نے، توجہ میرے میں رکھنی ہے، نور نے، مگر سدرہ تے جا کے کی کہنے لئے کملی والیا میری حد آگئی، کملی والیا میری نوریہ دی تے حد آگئی، تے اگے کون گیا ہے؟ یہ سمجھ آئی تو بولو نا، نوریہ دی تے حد آگئی، تے اگے کون گیا ہے؟ اگے وہ جنہی میں گل کی تھی آلہ فرمان نے اسی کے جلوے اسی سے ملنے۔ ایوے نور بھی خدا دی خدائی آپ بے مثل و بے مثال لیں، اور جے ایوے بشر ویکھے کہ خدا دی خدائی چی ہو جا بشر کوئی نہیں، کو ہے بشر ایسا پوری خدائی چی جیڑا سرگی ویلے حجرے شریف کا دروازہ کھولے کہ مکھڑے کے چانن اور مسجد نبی بھی روشن ہو جائے۔ اچھا بولو نا کہ حضور دے چہرے دی چمکنا ہے، جو بشر ہے کوئی کہ پوری مسجد چانن ہو جے ٹورن کہ چہرے دی چمکنا دیوارہ چمکن جی میں لشکارہ پہنگا شیشے کوئی ایسا بشر ہے جیڑا کالے سیاہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے، جو کالا سیاہ چہرہ بھی سنو کہ چمکن لگتا کوئی ایسا بشر ہے جیڑا بولے کہ میرے ڈگی ہوئی سوئی لب گئی، بلکہ سیرت یا کتابہ میں وضاحت کر دیا۔ آپ کی عمر مبارک اچھے 25 سال ہے، اس تجارت جو آپ واپس آئے ہیں پھر آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ایز اے تاجر آپ گئے مصر، تو منڈی جانے والے بندے جنہیں نہیں جاندے انہوں بھی پتہ ہے، میں بھی پتہ ہے، جنہیں جاندے انہوں زیادہ پتہ ہے، جا کے جو بھی بیچنا ہوئے منڈی ٹھیک کر دے جائے، پھر گاہ کم دینے کو آ کے وہ مال پسند کر دینے جڑا چنگا لگے پہاڑ بن جائے وہ لے جانے۔ توجہ کرو، اجے گاہ نہیں آئے، مال جا کے منڈی مصر دی ٹھیک کر کرے، سیرت یا کتابیں علماء جان دے، پڑھے لکھے حضرات جان دے، سرکار ایک درخت دے تھلے بیٹھے، ایک راہ اس ویلے دا جڑا قرآن زبور انجیل بھی پڑھی سی جنہیں
حضور دا ذکر تے ترائے زبور تے انجیل بھی سی ہر نبی آ کے حضور دا ذکر کرتا رہا حضور دی آمد دا اعلان کرتا رہا انہیں کتاب پڑھی ہے کتاباں چاہتا ہے سامنے سرکار میں کھلو گیا میرا سبحان اللہ بولو ذرا سامنے سرکار دے کھلو گیا نالے کتاب پڑھتا ہے نالے حضور رہتا ہے پھر پڑھتا ہے پھر حضور کی زیارت کرتا ہے نالے پڑھ کے تھلدا جاندا ہے نالے سرکار دی زیارت کردا جاندا ہے تے پڑھ پڑھ کے تے رون لگ پیا رو کے تے انج مجمع علمو کر کے نا منڈی وال انج ہتھ کر کے آندا لوگو آ جڑا نوجوان رخ دے تھلے بیٹھا ہے نا اے عام بشر نہیں جے اے ختم نبوت دا تاجدار بیٹھا ہوا ہے چکے در آخر تک بولو نا میرے پتہ لگے سنتے ہو گئے لوگو اے عام بشر نہیں جے اے ختم نبوت دا تاجدار بیٹھا ہے میرے بزرگوں دوستو عزیزو پھر تسی چاول لین جاندے ہو منڈی تو چاول چیک کر دے ہو نا گندم لین جاندے ہو تو گندم چیک کر دے ہو نا کوئی پھل لین جاندے ہو تو پھل چیک کر دے ہو نا خدا دی قسم کتابہ پڑھو آج مال وال کوئی نہیں ملتا پیا ایس مال وال کوئی نہیں ملتا پیا جیڑا ویندہ سرکار وال ویندہ جیڑا ویندہ بلکہ کتاباں چاہتا ہے جیڑے پڑھتے ہو وہ سمجھ جانے کے میری بات ہے علماء وہ اندھا ہوئے ادھر آؤ پائتے نے ایک دوسرے کو بلاندے نے ایڈا سونا جوان ساڑی منڈی چاہیا ہے ایڈا سونا تو سب ایک ہی نہیں ہونا ایڈا سونا جوان کہ جدر اکھ پر کے ویندہ ہے چمکارے وہی تلے میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام مولانا الشام دلدہ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ایڈا سونا رب دا محبوب تیرے تے میرے آقا ایڈے سونے آپ فرماتے نے خالق نے تجھے ایسا خالق نے تسی بڑے خموش ہو کے بیٹھے خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو حضور دا ذکر کر لو خالق نے تجھے ایسا خالق نے تجھے ایسا طرح دار جیڑا پڑھ سکتا ہے پڑھ لو نہیں محبت نہ سنو خالق نے تجھے ایسا مدینہ ڈار کوئی نہیں اگر پڑھ لو خالق نے تجھے ایسا طرح دار اینی گل ہے خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا 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 خود تند جویں شمبے دیاں کلیاں خود میرے مدنی ماہی دے خود دند جویں شمبے دیاں کلیاں خود راہ وچ ہورا رین کھلیاں جے زلیخا انہوں ویکھ لیندی نہ پچھی حضرت یوسف پہ پہندی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری تے قتل کر دی دلالو جیویں کٹاری خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا خالق نے تجھے ایسا خالق نے تجھے پر مجھے محبوب نہیں ڈٹھا چکے آخر سبحان اللہ
مجھے محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے جے رکھے ہتھ نال پھلاں دے ہتھ نال پھلاں رل جاوے بجلی ڈاڈی لشک نہ مارے جے ہو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سی سنواوے جے او کھولے ول زلفاں دے تے رائی راہ بھول جاوے کھولے پل زلفانے کے رائی راہ بھول جاوے متھے چمکے لاٹ نورانی کوئی ورلا جان بچاوے آدم آجا سونا ماہی سانو کدرے نظری خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا چاچو کے بولو نا تو سب بال بات چھڑنے آپ پچھے بہ رہے ہو بچہ چونکہ آپ کو سبحان اللہ اے دے نور ویکھیں گا تاں بھی کائنات اندر بے مثل و بے مثال اے دے بشر ویکھیں تاں بھی بے مثل و بے مثال حقیقت ہے یہ کہ اول مخلوق حقیقی خدا دی خدائی اندر کسے شہدہ وجود نہیں سی یا خدا دی ذات سی یا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن سنو میں کوشش کرنی ہے تسی توجہ کرنی اللہ پاک نے ایک قرآن کی ابتدا سورۃ فاتحہ میں پہلی ہے الحمدللہ رب العالمین اے اللہ دی ایک صفت ہے اللہ دیاں انگنت لا تعداد صفتوں ہیں اسی گن نہیں سکتے اللہ دیاں صفتاں وچوں ایک ایوی صفت ہے کہ اللہ عالمین دا رب اللہ پاک عالمین دا بولو اللہ پاک عالمین دا اے دی صفت ہے پر ایک بات اللہ ساریاں صفتاں دا مالک ہے انہوں شانہ دینا والا کوئی نہیں انہوں صفتاں پہ استاں دینا والا کوئی نہیں اللہ ساریاں شانہ کے صفتاں دا تے استاں دا مالک ہے باقی جنہوں بھی شان دیتی ہے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے ہن میں تواڈے کول پوچھ رہا ہے کہ پوچھاں گا جو تو بولے گا توجہ نہ سنتا پیا اللہ پاک عالمین دا رب ہے ہن تسی بولو خو اللہ پاک عالمین دا پھر بولو اللہ پاک عالمین دا سارے بولو اللہ پاک عالمین دا رب ہے بچے بولو ہن میں تانوں پوچھنا عالمین پہلا ہے کہ رب پہلا ہے بولو ہاں بولو یار بچے بول دیں پہ بڑے نہیں بول دیں بھائی میں بڑی سادی جی گل پوچھی ہے تو مسئلہ سمجھان واسطے کہ عالمین پہلے ہیں کہ رب پہلے ہیں رب بھی پہلے ہے نا اے اللہ نے اپنی صفت بیان کیتی ہے کہ میں رب العالمین ہر بندہ منے ہر کلمہ پڑھن والے کو مننا پینے اور یہی گل سچی ہے کہ عالمین بعد اندر ہے رب پہلے ہے اے وے رب دی شان تے رب نے محبوب نو کی شان دیتی ہے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
بھی عالمین او بھی عالمین اللہ رب العالمین اولا محبوب رحمت للعالمین اللہ دی ذاتی شان ہے اے اللہ نے اپنی محبوب کو عطا فرمائی ہے اللہ فرماتا ہے میں عالمین دا رب ہاں کہ میرا محبوب عالمین دی رحمت ہے کہ بیلیو اے تے من لیا جے کہ عالمین بعد سے کہ رب پہلے ہے کہ اے بھی من لے عالمین بعد اندر رحمت پہلے ہے اول مخلوق حقیقی سرکار دا نور عالمین بعد اندر رب پہلے اس طرح عالمین بعد اندر رحمت پہلے اور گرامر پڑھنے والے حضرات کو جو فرماؤ صفت پہلا ہوتی ہے کہ مصروف پہلا ہوتا ہے جی بولو صفت نہیں ہوتی مصروف ہوتا ہے پہلے مصروف ہوتا ہے پھر صفت ہوتی ہے مثلا میں سمجھا دینا اس وقت غلط کرنا ہونا توجہ نہ اینا انتظام کیتا جے خرج کیتا جے آئے بیٹھے ہو تھوڑا جا سکون نال بہو گے ادب نال بہو گے قبول بھی ہوئے گا رحمت بھی ہوئے گی تو کوئی سمجھ بھی آئے گی پہلے صفت نہیں ہوتی پہلے مصروف ہوتا ہے رب ہونا رب بھی صفت ہے رب العالمین ہونا اللہ دی صفت ہے اللہ ہے تو رب العالمین ہے پہلے مصروف ہوتا ہے رحمت حضور دی صفت ہے یہ جی میری سمجھے کہ میں کہہ دینا حضرت بہت توجہ چاندنی چاند دی صفت ہے چاندنی چاند دی صفت ہے چاند ہوئے گا تو چاندنی ہوئے گی دھوپ سورج دی صفت ہے سورج ہوئے گا تو دھوپ ہے نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چاند نہ ہوئے تو چاند نہیں ہوئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج نہ ہوئے کہ دھوپ ہوئے چلو میں کہہ ہی دینا کہ جے کو تنو بندہ ہاتھ یا کہ چاند کوئی نہیں تو ویکھو چاندنی کتنی سونی ہے یا کہ بھی سورج کوئی نہیں کہ ویکھو دھوپ بڑی لگی ہے تو اس کو کہ پاگل ہو گیا تیرا دماغ خراب ہے یہ چاند نہیں کہ چاندنی کتوں کہ سورج نہیں کہ دھوپ کتوں چاندنی کے تائیں کہ چاند ہے دے وہ سورج دھوپ دے تائیں کہ سورج ہے دے کیونکہ صفت بعد چلی ہے مصروف پہلا ہوتا ہے کہ چاند نہ ہوئے کہ چاندنی نہیں ہو سکتی سورج نہ ہوئے کہ دھوپ نہیں ہو سکتی چاندنی کے تائیں کہ چاند ہے دے وہ دھوپ تائیں کہ سورج ہے دے رحمت پہ تائیں دے حضور ہیں اچھا بولو یہ سمجھ آ گئی ہے جیڑا بندہ سرکار کو رحمت کر لے اے جیڑا قرآن پاک میرے بزرگوں دوستو حضور گل غور نہ سن لو کہ بڑی دنیا ہے بڑی دنیا پڑی ہے قرآن صرف مسلمان ہی نہیں میں تانوں پوچھنا ذرا اچھی بولیا جے مہربانی کریا جے ودی نو کوئی ڈر نہیں مرضی قرآن پڑھے نے کہ نہیں بولو پڑھے نے نا پڑھے نے سمجھے نے یہودی قرآن پڑھے نے عیسائی قرآن پڑھے نے باہر دنیا کے کو کمیونسٹ سوشلسٹ دہریے قرآن پڑھے نے قرآن پڑھے بڑے نے سمجھ آ رہے کیوں نہیں آئی وہی وجہ ہے مذہبی قرآن پڑھے ہے سمجھ آنا کہ مذہبی ہوتا پادری قرآن پڑھے کہ ہے سمجھ آنا کہ عیسائی ہوتا سمجھ آنا کہ یہودی ہوتا کہ سمجھ آنا کہ کمیونسٹ کے سوشلسٹ کے دہریہ ہوتا نہیں جڑا قرآن پڑھ کے سمجھ آندا ہے وہ مدینے والے دا غلام بن جاتا ہے غلام بن جاتا ہے اللہ فرماتا ہے یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا جڑا قرآن پڑھ کے نبی پاک کی عزت کے عظمت کے شان کے مقام قریبت کے درجات کے کمالات تمو حساب علم کے اختیارات کا معراج کا میلاد کا اعلان کرتا پیا انکار کرتا پیا وہ گمراہ قرآن پڑھے ہے جڑا قرآن پڑھ کے والدین مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ ازواج مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ کی توہین کرتا پیا وہ قرآن تے پڑھے ہے مگر ان سمجھ نہیں آئی وہ گمراہ قرآن پڑھے ہے جدو قرآن پڑھے گا نا یہ سمجھ آئے گی تو انہوں پتہ لگ جائے گا میں چلو یہی بیان
بیان کر دینا مجھے بے شمار رہتا نے ضمیر خطاب لوں کیونکہ وما ارسلناکا انا ارسلناکا فلا وربی کا ولو انہم اس ظلموا انفسهم جاؤکا الم نشرح لک صدرکا انا اعطیناک الکوثر ورفعنا لک ذکرک اور بھی کئی مقام نے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی اور میلاد کی دعا میرے نبی دی عزت دا ذکر قرآن اندر عظمت دا ذکر قرآن اندر معجزات دا ذکر قرآن اندر علم دا ذکر قرآن اندر اختیار دا ذکر قرآن اندر آپ کی شاید ہونے کا ذکر قرآن اندر ہے مسلمانوں ولادت تو پہلے دا ذکر قرآن اندر ہے ولادت دا ذکر قرآن اندر ہے میرے فرمارا فرماندہ ہے انہوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجن والا میں انہوں علم دین والا میں انہوں شان دین والا میں انہوں مقام دین والا میں انہوں عروج دین والا میں اللہ فرماندہ ہے حاضر و نادر بنا کے بھیجن والا میں مبشر بنان والا میں سراج و منیر بنان والا میں ادھر سینہ روشن کرنے والا میں ادھر ذکر بلند کرنے والا میں خیر کثیر دین والا میں ادھر حسن دین والا میں ادھر پیار کرنے والا میں ادھر راضی رکھنے والا بھی میں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علامہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب آبادی اب میرے کول کو جو بیٹھے رہے ہیں تو امانت رکھ دیا لوکل ہوئے بولو آپ بولو چلو یہ دنیا دار سجر بیٹھے ہیں نا تسی دی آپ بلاؤنا ہے مجھے میں بینا ہوئے چھڑی پڑی گیا اور بختہ والا بندہ جدے منہ جو حضور بھی شان دے رب دی شان پہ نکل دی ہے اور نہ بولو میں تقریر نہیں کرتا پہ میں تو کروں گا اللہ دے فضل اللہ میں حضور دا کمی ہاں تسی حضور دے نوکر بن کے بولو میرے سامنے قرآن بڑی بڑی دنیا ہے کس سے کلمہ والے کو میں نے پتہ نہیں لوگوں نے ہو گیا ایک من امتحان ہوتا ہے کہ صدقے دیا سریوں نے کم کہ میں تسی یہاں تو قریمی شاہ رہا تھا میں حضور دے ملاد ہی میں اصل بیٹھا ہمیں نہیں کر کرنا خوراک دا اصل اندارے گجرہ کو آئے دو کی مثالی دے اینڈ اس سے چوک پی لئی ہے نا کہ تسیر ہو رہے یہ کار لئی ہے کہ تسیر گجر تے بولو نا تسیر ہو رہے جو دے پتی پا لئی ہے کہ تسیر یہ دہی لا کے جما لئی ہے کہ تسیر رڑک لئی ہے کہ تسیر پھر جناب علو تا لئی ہے کہ تسیر حرام دی تسیر ہو رہے حلال دی تسیر ہو رہے آپ کو سمجھ ہونی کہ نہیں چلو کوئی سمجھ کے نا سائیاں لو لے کے کھاندے رہیے بین الاقوامی مانگ تو بین الاقوامی مانگ انہوں نے منگڑ دا والی بھی کسی نے آیا جنہاں ہی نہ ہوا یہودیاں کو لو انگریزاں کو لو یہ سائیاں لو کھائیے کہ مرنیاں لو لے لئیے یہودیاں لو لے لئیے تو تصویر ہو رہے آئے آئے جے کسی فقیر کا لنگر کھا لئیے تو تصویر ہو رہے اوہی چیزاں نیازے حسین فقیہ ہون کے تصویر ہو رہے ملاد دا لنگر کھاوے روٹی دال چاول تے ہوئی گوشت ہوتا ہے ہوئی سبزی دیئے نسبت دا ظہور نہ لو جائے سارا سال موجہ میں کر عقیدت نہ لکھا تیرا سینہ روشن ہوئے جتوں قرآن پڑھے گا تم مدینے والے دی شان نظر آ دے آیتوں سے کنیاں کو اتنا پڑھ چھڑی یعنی میں کلمہ بھی سارے والی کتا آیتوں سے ملاتا رہا پڑھ لو جڑے پڑھ سکتے جڑے نات کا بیچو فیس بھی لیتا پڑھ لو آیتوں سے ملاتا ہاں مدین کوئی ڈر نہیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے لینے تو لے لو پڑھو آیتوں سے ملاتا
آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا کچھ نظر نہیں آیا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں جب دیکھا تو نعت نبی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں جب دیکھا تو نعت نبی بن گئی نعت نبی بن گئی نعت نبی بن گئی نعت نبی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ ایک بڑی سادی جی گل میں ذہن نشین کراواں پھر کے چلنے کسے کلمہ پڑھنے والے کو پوچھنا کسے کلمہ پڑھنے والے میں تو سمجھ نہیں ہوتی میں ہویا کہ یہ کو نصیب ہی سڑے نے تے یوں سریاں صدقے دیاں تے وچوں مغز کڈ کے توے تے تلنا تے کھلاں دے پیسے تے صدقے دے پیسے انہیں بھیڑا کر کرتے ہیں حالانکہ ایڈی کوکھی گل کوئی نہیں ہے جنہاں دی توجہ ہے سبحان اللہ کو ذرا پچھلے جو ہاتھ چکنے میں وہ پتہ لگ گیا مہربانی کرو سن دے ہو نا بایا سبحان اللہ کہیے ذرا توجہ ہے کس سے کلمہ پڑھ والے بچوں رات بڑی توجہ جانا وہ میلاد منانا یا نہیں منانا انہوں یہ پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون بھی ذہن میرے ورکو ہون بھی رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں انہوں پوچھو ہون بھی ہر بندہ کرے گا مسلمان ہاں جی رحمت للعالمین نے یہ انکار کر سکتا یہ انکار کرے گا تو 95 سی لگنی 95 سی لگنی ہے 95 سی ایمان ہو جو چرہنا نہیں کہ پھر ماتی ماری گئی ہے نا صدقے دیا سریہ نے کام خراب کیتا ہے نا اے تے مندہ حضور رحمت للعالمین نے اے نہیں مندہ حضور ہیں کیونکہ رحمت حضور دی صفت ہے مرض کیتا صفت دے تائیں جو مصروع ہوئے تھے چاندنی دے تائیں جو چند ہے دے دھوپ دے تائیں جو سورج ہے دے رحمت دے تائیں جو حضور ہیں دے اس واسطے یاد رکھو سادی جی گالے ہے ہی نہیں انہیں رحمت کی کرنا جیڑا ہے ہی نہیں انہیں رحمت کی کرنا ہے جنہوں پتہ جو کرو جنہوں پتہ ہی نہیں انہیں رحمت کی کرنا ہے
جیڑا کاری کچھ نہیں سکتا انہیں رحمت کرنا ہے، جیڑا آ ہی نہیں سکتا رہ ہی نہیں سکتا وہ رحمت کیوں کرے گا جیڑا زندہ ہے، سندا ہے، جاندا ہے، پہچاندا ہے، یہ آ بھی سکتا ہے۔ اللہ دی قسم لوگوں یاد رکھے آجے حضور زندہ نے، سندے نے، جاندے نے، پہچاندے نے۔ کون ہے؟ سنو میں کی کہنے لگا کون ہے؟ یہ دا نا کی ہے، یہ دے ابے دا نا کی ہے، کتھے رہندا ہے، کی پڑھدا ہے، کتنی بار پڑھدا ہے، کس ٹائم پڑھدا ہے۔ سرکار جدوں چان، جس ویلے چان، جتھے چان، پاویں خواب وچ کرم فرما دین، پاویں جاگ دین۔ یہ عقیدہ ہے قرآن دے مطابق ہے۔ چھٹی دی وضاحت دی کر کے میں واپس آ جانا۔ اب 5-6 زبانیں تسی نہ سن دے ہو جنہوں کہندے ہو قصیدہ بردہ شریف، چادر والا قصیدہ۔ میرا دل کرتا ہے ایک شعر سارے پڑھ لو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام بہت پسند فرمایا۔ پڑھ لو مولا یا صلی وسلم دائماً علی حبیب۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، میں عرض کراں گا کوئی بندہ خاموش نہ رہے، کو اپنی مرضی کر لو۔ مولا یا صلی دائماً ابداً علی خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما۔ یہ امام شرف الدین مسیری رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے، کسی عام بندے دا نہیں، حضوری بندے دا کلام ہے۔ اور ایک بات کہہ دینا جی سمجھ آئے، حضوری بد عقیدہ نہیں ہوتا، بد عقیدہ حضوری نہیں ہوتا۔ میں پھر کہنے لگا حضوری بد عقیدہ نہیں ہوتا، بد عقیدہ حضوری نہیں ہوتا۔ دنیا سے جتنے بھی کوئی دربار ویکھے گا سنیاں نہیں ویکھے گا، میلاد منانے والے نہیں ویکھے گا، کیونکہ بد عقیدہ حضوری نہیں ہوتا، حضوری بد عقیدہ نہیں ہوتا۔ انہوں کہنے قصیدہ بردہ، بردہ کہنے چادر نوں۔ امام مسیری رحمت اللہ علیہ نے فالج ہو گیا، مسیحی جا کے جماعت نہیں کرا سکتے، جمعہ نہیں پڑھا سکتے، درس نہیں دے سکتے، کلاسوں نہیں پڑھا سکتے۔ رات اپنے حجرے کے اندر میں کہ مدینے شی توجہ کی تھی کہ خیال آیا حضور کی بارگاہ چرز کر اکھاں چوہاں چونے، اکھاں چوہاں چونے، سرکار نو یاد نہ کر دینے۔ یہ لکھیا جس لکھ مولا یا صلی وسلم دائمان آبادا، لکھ دے قسمت سونگ جیڑی آپ سکتے دے قسمت جاگ پئی، اکھ لگی تے اکھ جاگ پئی، اکھ لگی تے اکھ جاگ پئی، سونگے تے قسمت جاگ پئی۔ تیرے تمہاری آقا نے کرم فرمایا، گورا گورا ہاتھ لایا، فالج لے جتے فالج سی، اس پاسے گورا جا رحمت والا ہاتھ لایا، قصیدہ بردہ چادر والا قصیدہ، کتابت موجود ہے، نام نواستے دلیل کوئی نہیں، چادر بھی دیتی، جدو آنکھ کھلی تے جسم بالکل ٹھیک ہے، جسم بالکل ٹھیک ہے، چادر کول پئی ہوئی ہے کہ فجر دیاں زانہ ہو گئیاں۔ آپ نے فرمایا مسیری او مینوں بھی سنا جڑا ہون لکھی آئی، مینوں بھی سنا کہ چادر عطا کی تھی، او گوڑیت تے چادر رکھی کہ بینی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ لوگاں نے پوچھی حضرت صاحب یہ کیڑا طبیب آیا، یہ کیڑا حکیم آیا، یہ کیڑا سیاںا آیا، یہ کیڑا سپیشلسٹ آیا، یہ کون آیا جڑا رات تو رات ٹھیک کر گیا ہے؟ یہ بینی خوشبو کی لی ہے۔ یہ آپ نے فرمایا لوگوں کوئی طبیب نہیں آیا، کوئی حکیم نہیں آیا، کوئی سپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں آیا، بچوں ہون تھوڑی دیر سی آیا، ہون تھوڑی دیر سی آیا، وہ سوڑیاں زلفاں والا ہون تھوڑی دیر سی آیا،
وہ سونیا زلفاں کر گیا نور اجالا اچھا بولو میرے آقا دی اپنے آقا مولا امام الانبیاء سید الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاد بنان والیو یقین کرو خوش نصیب ہو پوری دنیا تے ربیع الاول کا چاند روندا نا پوری دنیا تے میں ویکھیا خود میں اتھوں تک گیا حضور کے ذکر دا صدقہ جسے دنیا مک گئی ہے اینڈ آف دا ورلڈ میں پتہ نہیں بھی کیڑے ملکاں گیا میں تو ایک گل سنا دینا وا اس لو تو پونے گھنٹے دی فلائٹ ہے ستواں گھنٹہ وہ دو اگے جی کو تھوڑا جہا کہ برف ہی دنیا مک جاندی ہے اتنے محفل کی 3-4 بندے جناب اتنے بھی ذکر محفل اتنے بھی آؤ میں کہ جلسہ تھوڑا مین ہو گیا ہے 10-12 بچے چھوٹ جی ویا بیٹھے 3-4 جوان ایک انہاں دا بزرگ وچ بیٹھا خدا دی قسم بہ کے نا درود شریف پہ پڑھ لیا جی میں تسی اکٹھے ہوئے نا اتنے اکٹھے نہیں لوگ رہندے اتنے 5-4 بندے بھی تو سنیا کوئی 2 گھنٹے تے آیا کوئی 3 گھنٹے تے آیا کوئی 6 گھنٹے تے آیا کوئی 1 گھنٹے تے آیا تے کلیئر تے کتے کوئی کہا رہے مسلمانہ دا میں کہ واہ بریلی دیا تاجدارا صحیح فرمائے کان جدھر لگائیے تیری ہی داست یار سمجھ نہیں ہوتی لوگ بچے دی سالگرہ مناندے نے کسی نے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بچے دی کسی لگی ساڑھی بڑھے انت لنگ گئی ہمیں ان تو لوگ ویاد بھی سالگرہ مناندے مناتے نے ان کو چھوٹے آنگا نہیں پیا جیڑے منڈے چوکا سے جے مناندے نے آدھی ہاں تو میں سالگرہ نہیں منائی یہ درد منا لیتے قید اعظم کا دن منایا جاتا ہے علامہ اقبال کا منایا جاتا ہے یوم مئی منایا جاتا ہے اتنے یوم پاکستان منایا جاتا ہے جشن عید آزادی منائی جاتی ہے مولوی دن منائے جاتے ہیں لیڈر دن منائے جاتے ہیں خوش نصیب جہاں کلمہ پڑھ دے وہ دن مناتے ہیں اور یہ سوچیا جی کہ اسی حضور کا ذکر کریے کہ حضور کو پتہ نہ ہو اسی حضور دی محفل جائیے سوچیا جی بھی نہ آمدے کسے میڑے دیا کھلا کے دماغ خراب کر لو وہ جڑا ہے ہی نہیں انہیں رحم کی کرنا ہے جڑا کاری کری نہیں سکتا انہیں رحم کی کرنا ہے جنہوں پتہ نہیں انہیں رحم کی کرنا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ میں کتابوں دے والے پہ دینا نہ مننا واسطے کوئی دلیل نہیں ایک بندہ تو میں مننا ہی تو نہ مننے دفاع ہوئے اپنے اتر کھائے گا سانو منان دی ضرورت بھی کوئی نہیں آپ فرماندے نے تو سامنے رکھو کتنا سونا انتظام کیتا ہے اہتمام کیتا ہے لنگر پکایا ہے خرچ کر رہے ہو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماندے میرے کو پیسہ کوئی نہ تو ملاد دا نہیں میں پوچھے چنے لے کے نا اسی اتنے بہ کے سارے دروشی پڑھیا نارشی پڑھی حضور دی معجزات دا عظمت دا ذکر کیتا دعا منگی آپ فرمانے میں رات میں ستا تے مدینے والے کرم فرمایا تو میں دیکھا وہ چنے سرکار دے اگے پہنے تو سرکار پیار انہوں کر دے رہے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ فرماندے نے یاد رکھا جی عقیدہ فریاد امتی میرے دیکھو جو کرے حال ظالم میں ایک بڑا مجمع مجھے کلہ بیٹھا فریاد علم دین غازی رحمت اللہ علیہ میاں والی جیج کلہ ہی تھی نا اس وقت لے آنے عاشق کا ذکر ہو جائے نا جنہوں سار بندہ جانتا ہے علم دین پوچھے تیری کوٹھی چاند نکالنا ہے
نور کا دے دیوے بتیاں دے بند کر دیتی نے لا کر دیتا ہے یہ چند کا دے انہیں کیا میں بلجیاں دے لڑ نہیں لگیا لجپالاں دے لجپال دا غلاماں جدو لائٹ آف کر کے جندے کڑیاں مار کے دیوے بجا کے ٹر جاندے جے نہ تے جاؤ میرے تے کرم فرما دے لا یہ تے مجمع تے کلا سی فریاد امتی جو کرے حال زار میں حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو آپ نے فرمایا دنیا دے کسے کونے پہ ہوئے میرا غلام انی اسمعو صلاۃ لأہل محبتی جڑا پیار نال ایک بھی پڑھدا تے میں اپنے کناں نال سن لینا اور عارفہم انہوں پہچان بھی لینا بلکہ آؤ میلاد شریف اہتمام کیتا جے میلاد دی محفل چاہے ہو تو میلاد کی گل سنا دیا کئی سبحان اللہ کوئی نہ سن لی ہے ایتھے میں تقریر کر رہا ہوں اتھے تقریر کرنے والے حضرت عبداللہ بن مبارک صاحب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں تقریر ہو رہی ہے کتاباں چاہتا ہے بلکہ اس کتاب کا نام ہی میلاد اکبر ہے جس میں پڑھے انہیں دو تین اور چیز پڑھے ایک نوجوان اٹھیا آنے حضور دیا غلاموں انہیں اپنا نام لیا میں فلاں پہچانوں میں کون ہاں خلاصہ بیان کرنا پیا میرے گھر پریشانی بن گئی میں مجبور ہوں میرے کو کوئی اصل کوئی پیسہ نہیں گل سن جو گے تم پتہ لگ جائے گا وہ ایسی کونے کو غور نہ تو سن لے کے صدقہ میں نہیں لینا زکات میں نہیں لینی یا نذرانہ دے چھڈو یا تھوڑے جا میں قرضہ دے چھڈو میرے گھر پریشانی بنی ہوئی ہے میرا خیال بھی سمجھ گئے اٹھن والا کون سی جن نے صدقہ نہیں لگتا زکات نہیں لگتا حضرت نے تقریر چھوڑ دی کتاب چاہتا ہے چھوڑ دی آپ نے اعلان فرمایا جیڑا یہ خدمت کرے گا آج حضور دی محفل اندر وہ دے واسطے برکت دی دعا میں کراؤں ایڈا وڈا جنا حضوری بندہ اعلان کرے آج بھی کوئی اللہ دا بندہ دعا کرتے خوش ہو جاتے یہ دودوں دی گل ہے ایک 15-16 سالہ دا منڈا 18 سالہ دا 16-18 دا انہیں کو 3 روپیے وہ جا کے انہوں نے جناب میرے کو دے آتے نہیں دیتا پھر محفل شروع ہو گئی جنہوں جلسہ ہویا نا ختم تو جنہیں 3 روپیے دیتے سن اٹھ کے خود ہو گیا آندہ حضرت صاحب تساں اعلان کیتا سی جیڑا اے دی خدمت کرے گا دی واسطے برکت دی دعا کی جائے گی حضرت صاحب بابا جی میں 3 روپیے دیتے نے تے دعاواں بھی 3 ہی کروانیاں نے میں جو کتاب پڑھی نا میں یہ لفظ پڑھ کے مسکرایا جی تسی مسکرائے کتاب چاہتا ہے کہ پورا مجمع مسکرایا کیوں جی دعا کراتا ہے گڑن دی کیڑی لوڑ سی آپ نے فرمایا اس بچے لوگ گئے ہوں گے ہو میلاد پہن والے ہو تو میلاد کران والے ہو غور نہ سنو قریب آیا دیکھیں بچہ روئے پیا آپ نے سمجھا کہ لوگ ہنسے نے بچہ پریشان ہو گیا ہے آپ فرمانے چپ کرو یار بچہ پریشان کروندہ پہ تو بابا ہی کھڑ کے نا دامن چبے دا آندہ بابا میں نہ دی وجہ تو نہیں روندہ پیا میں تے جڑی دعا کرانا یا میرے آنسوں آگا نے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے سے شفقت رکھے پتر رونا لی کڑی گل ہے تو دس کیڑی دعا ہے میں حضور دا غلام قدرہ جا غلام میں دعا کرانگا انی دنیا امین آکے گی منو یقین ہی دعا قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اپنے معبود صدقہ کہ بچے دی ہچکی بجی ہوئی ہے تے روکے آندہ ہے بابا میں یتیم ہاں نہ میری ماں تے نہ میرا باپ ہے دکے پیا کھانا ہاں کہ غلامی دی زندگی بسر کرنا پیا 3-4-5 جگہ وکدہ وکاندہ آیا ہاں بابا کوئی نہیں
پیسے دے کے آزاد کراؤن والا دکے پہ کھانا میرا بھی دل کر دے آزادی زندگی بسر کراں آج حضور دی میں پہ تو اعلان کیتا ہے میں 3 روپے دیتے ہیں بابا پہلی دعا کر دے کہ اللہ مینوں آزادی نصیب فرما دے اس درد نال نے کیا حضرت صاحب نے شفقت کا ہاتھ رکھے نال لایا محبت نال دعا کی لوگوں نے آمین کیا دیتا آپ نے فرمایا بیٹا تیری دوسری دعا کیڑی ہے آندھا بابا ہن میں جی کولا یہودی ہے تے یہودی ایدے انسان بندہ چنگا ہے ایدہ ماردہ چھڑکدہ نہیں جن اپنے بچیاں دا خیال رکھ دے میرا بھی خیال رکھ دے پتہ میں جدر جانا ہے دکے پہ کھاواں گا آزادی کی زندگی مل جائے اسرا مل جائے گا بس اے انہاں چیر تے بیٹھے رہاں گا ایک کوئی تکلیف ہے میری دوسری دعا ہے اے بابا جی میرے مالک واسطے دعا کر دیو اللہ میرے مالک نو مدینے والے دا غلام بنا دے پھر لوگوں نے دعا کی تھی آپ نے دعا کرائی لوگوں نے آمین کیا مسلمانوں توجہ دے نال او محفل میلاد دا ذکر کرنے والے ہو تے سننے والے ہو آن والے ہو میرے بزرگوں تے عزیزوں تے بھائیو او محفل میلاد تے کوئی ملکوں گجرو استعمال کرنے والے ہو خوش نصیب ہو غور نہ سنو جدو تیسری دعا بچے نے دسی پورے ملکے دے اندر چیخاں بج گئیاں ویدانہ کفیت ہو گئی رکت تاری ہو گئی لوگوں دیا سجاری نے یا رسول اللہ دی آوازیں بلند ہو گئے بابا جی ممبر چھڑ گئے اس بچے دیا پیران جی ڈن کے رون لگ پئے جدو تیسری دعا بچے نے ہاتھ جوڑ کیا کی بابا میری تیسری دعا ہے وے انہاں چر موت نہ آئے جنہ چر حضور دی زیارت نہ ہو جائے چیخاں بچ گئی اچھا بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی علامہ پیر سید فدا حسین سارے دن آباد چیخاں بچ گئی رکت تاری ہو گئی یا رسول اللہ دی آوازیں بلند ہو گئے اس ماحول اندر دعا کی گئی لوگوں نے آمین کیا وہ اندر نہ میرے کو پیسے نہ میرے کو سودا میں گھر گیا میرا مالک غصے نہ تپیا پیا انہیں میں جھڑکیا وہ اندر سی جھڑکاں کھان ہلے ہوئے ہمارے یتیم غلام چپکا رہا اخیر میں پوچھ دے ہوئے آج تک کہیں تو کیتا نہیں نہ کول پیسے نہیں تے نہ سودا ہی تینوں ہویا کی وہ اندر میں اپنے مالک میں ساری گل سنا دی تھی تے میرا مالک میں نو اندر ہے پھر وہ دعاواں کیڑیاں تو کرائی اندر مالکہ پہلی دعا میں اپنے واسطے کرائی ہے کہ اللہ میں نو آزادی نصیب فرمائے کتاب کی موجود ہے نام انہوں واسطے میں کوئی دلیل نہیں جدو کیا نے پہلی دعا ہے کہ اللہ میں نو آزادی نصیب فرمائے وہ کہندہ جا میں تینو آزاد کیتا اتھے رہنے ہی میرے میں سارے حقوق معاف کیتے تیری مرضی وہ 2 دعاواں دس جا میں کہ مالکہ تجھی دعا تے میں تیرے واسطے کرائی ہے پتہ نہیں رنج ہونے کہ ناراض ہو نہیں پھر غلام بنانے کے کی کرنے انہیں کہا بے فکر ہو کے دس میں جو کہہ دیتا ہے فیصلہ ہو گیا ہے تو دس انہیں کہا مالکہ تجھی دعا تیرے واسطے کرائی ہے کہ اللہ تیرے لئے حضور دا غلام بنائے وہ آتا ہے میں نو رب دی عزت کی قسمیں میں گل پہ کردا سا میرا مالک کلمہ طیبہ پہ پڑھدا سی وہ آندا ایمان تے میرا ہے گا سی یقین سی میں نوے دعاواں قبول ہونیاں نے جڑیاں حضور دی محفل چھوڑیاں تے اڈی وڈی ہستی نے کیتیاں نے ہن توجہ نہ سننا جے توجہ نہ جدوں تو تے دیر نہ لگی کہ دل گواہی دیندا تیسری بھی اج ہی قبول ہونی انہاں دا یقین ویکھو تیسری بھی اج ہی قبول ہونی ہے منڈا روندا پیا نالے پھردا پیا درود شریف پڑھدا پیا توجہ نہ سن دے ہو پہ ایک کری اچھو کے سبحان اللہ کرے توجہ نہ سن دے اینڈ تک چکونا دے رب نے پتہ لگے سن دے ہو پہ اللہ تو سننا قبول فرمائے اللہ میرا کرنا قبول فرمائے اللہ سب دا قبول فرما کے گھر والے اللہ تعالیٰ دین دنیا میں برکت عطا فرمائے اور سنو میرا محبت کی بات ہے تو جو وقت چاہیے
ویندا پیا تو جی استاد قمر جلالی دا شعر پڑھو نالے ویندا ہے کدو کرم ہوندا تے سورج ال ویندا کیا ہے وعدہ یار نے آؤں گا دل ڈلے کیا ہے وعدہ یار نے آؤں گا دل ڈلے کیا ہے وعدہ یار نے آؤں گا دل ڈلے آؤں گا دل ڈلے کیا ہے وعدہ یار نے آؤں گا دل ڈلے کیا ہے وعدہ یار نے کیا ہے وعدہ یار نے کیا ہے وعدہ یار نے آؤں گا دل ڈلے سورج خدا کے واسطے سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے ساری دنیا آرام نہ ستی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے غلام بیٹھے نے اکھاں چوں آنسو نے لباندے درود و سلام انہاں دا یقین دیکھو انہاں دا عقیدہ دیکھو اللہ تعالیٰ حضور دی صلی اللہ صدقہ سانو بھی سچی محبت نصیب فرمائے وہ عقیدہ نصیب فرمائے اور ساری دنیا آرام نہ ستی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو غلام سن جاگ دینے پائے اکھاں چوں آنسو نہیں لباندے درود و سلام